الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو شانیں، جو رفتیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہر پہلو پہ ہی اتنی زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وقت کم ہو جاتا ہے اور وہ گفتگو ختم نہیں ہوتی، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے ہمہ جیت پہلو ہیں اس کے۔ ہماری گفتگو کافی جمعوں سے اسی حوالے سے چل رہی ہے، بلکہ جو بندے کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور شان احدیت اور شان وحدانیت آپ سب جانتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی قرآن کریم میں اگر سورتوں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت کا سب سے جو بڑا اقرار ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اس جیسا ہے، نہ ہی کوئی اس کی مثال ہے۔ یہ ساری وحدانیت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بھرا پڑا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ دیکھیں تو قرآن کی ہر آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان موجود ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو سورت کی بات کر رہا ہوں، سورہ اخلاص، آپ جانتے ہیں کہ اس میں صرف وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں قل هو اللہ احد آتا ہے۔ اگر یہ کہنا مقصود ہو کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تو اس کے لیے جس طرح اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح ابتدا بھی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ احد یا هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ یہ شروع میں کل کیوں لگایا گیا ہے؟ مقصد تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، تو وہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
یہ کل لگانے کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے. دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن چیزوں میں بظاہر حضور کی شان نظر نہیں آتی، جب آپ غور کریں تو ان چیزوں میں بھی حضور کی شان موجود ہوتی ہے. یہ وحدانیت کا سارا بیان ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے شروع میں کل لگا دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ بے شک میں احد ہوں، بے شک میں صمد ہوں، میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، وحدہ لا شریک ہوں. یہ ساری میری صفات ہیں، لیکن یہ ساری صفات میری اس وقت قابل قبول ہوں گی جب کل، اے محبوب جب آپ یہ فرما دیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو پھر یہ اعتراف کا قابل قبول ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات آتی ہیں. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ اس کا ایسے ہے کہ قل، اے محبوب فرما دیجئے. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قل کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. کس کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ قل آپ فرمائیے. کیا فرمائیے؟ اب آگے جو لفظ ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. مثلا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں. تو سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ قل کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں. اب اللہ رب العالمین تو پناہ نہیں مانگتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی ہے. قل اعوذ برب الناس، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں رب ناس کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تو خود رب ہے نا، اس نے تو کسی سے پناہ نہیں مانگنی. لہٰذا یہ جو کلمات ہوتی ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. حضور پناہ مانگ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد. تو کل کے بعد جو بھی الفاظ قرآن کریم میں آئیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. اب اس آیت میں بڑی عجیب بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی، اے محبوب فرما دیجئے آپ. اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ شروع ہو گئے. کیا فرما دیجئے؟ یا عبادی، اے میرے بندو. اب یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. تو بندہ تو اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں حضور خود فرما رہے ہیں، یہ حضور کے کلام ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل اللہ رب العالمین کا کلام اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. اسی پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عبد یہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھنے کے اسی لیے کل مجھ سے اصل میں یہ سوال ہوا تھا تو میں نے ان کو جواب دیا تھا. تو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ بھی یہ بات کر دوں تاکہ سب کے علم میں یہ بات آ جائے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں، مثلا عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، عام معنی یہ ہوتا ہے اس کا. یا عبد الرسول نام ہوتا ہے، رسول کا بندہ. یا عبد النبی نام ہوتا ہے، نبی کا بندہ. عام طور پہ یہ معنی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد کا معنی صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ عربی میں عبد کا معنی غلام کا ہوتا ہے اور نوکر کا ہوتا ہے عربی میں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو نیک غلام ہیں. عباد عبد کی جمع ہے. یہاں پر جو لفظ آئے عبد مفرد ہوتا ہے اور عباد اس کی جمع ہوتا ہے، بہت سارے بندے. والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو نیک غلام ہیں، تمہارے جو نیک نوکر ہیں اور نیک جو کنیزیں ہیں ان کی شادیاں کرو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے عباد غلام کے لیے استعمال فرمایا ہے. اسی طرح
اگر احادیث میں آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے بڑا موحد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑے موحد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابہ میں، بہت شدید قسم کے موحد۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے الفاظ دیکھیے، عبد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب ہوا کرتا تھا، فکنت عبدہ و خادمہ، تو میں ان کا عبد ہوا کرتا تھا، نوکر ہوا کرتا تھا، غلام ہوا کرتا تھا۔ تو عبد کا معنی یہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کا بندہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی نوکر بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اگر چاہے تو سارے گناہ بخش دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ عربی میں ایسے ہوتا ہے، جو عربی کی گرامر جو ہے، عربی کا جو گرامر کا قاعدہ ہے، اس میں اپنے لیے یا میرے لیے لفظ یا آتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ رحمتی مطلب میری رحمت، رحمتوں کا آپ کی رحمت، رحمتی جہاں یہ آئے گی آخر میں، اس کا مطلب میری۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ قل، فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم ہیں بہت بڑے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ یہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے یہ نقطہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق اپنے لیے جو بات ہوتی ہے اس کے لیے آخر میں یہ آتی ہے، رحمتی کہیں گے تو اس کا مطلب میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں اسلوب بیان فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی، نہیں فرمایا، یعنی یا عبادی کا جو لفظ ہے یہ اللہ نہیں کہہ رہا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہوتا تو وہ ایسے کہتا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بلکہ یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، من رحمتی نہیں فرمایا بلکہ من رحمت اللہ فرمایا۔ گویا بندے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ اصل میں وہی عبد مصطفیٰ بندگی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہم بندے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اور ایک بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں، لیکن ہماری عبدیت اور ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت اور ہے۔ ہم ان کو اپنے جیسا بندہ نہیں کہہ سکتے۔ والا حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندے ہیں، لیکن وہ کیسے بندے ہیں؟ بندہ ملنے کو حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، یعنی جب معراج کا جو شان ہے وہ آپ نے ساری سنی ہوئی، اس کے حوالے سے بات فرما رہے ہیں۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عبدیت وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبد تو ہم بھی ہیں لیکن عبد وہ بھی ہیں، لیکن
ابدیت کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے، اور وہ ابدیت ایسی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عبد ہیں کہ ان کی ابدیت کا اختتام سدرۃ المنتہا پہ بھی جا کے نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کی بندگی بہت بڑی بندگی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان کی بندگی کے حوالے سے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ بندگی تو اللہ کی بھی ہے، لیکن اللہ کی اور معنی میں بندگی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی اور معنی میں ہے، آپ کی بندگی غلامی کے معنی میں ہے، خادمیت کے حوالے سے ہے، خادم ہونے کے حوالے سے ہے آپ کی بندگی۔ اعلیٰ حضرت اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا 2 مکتبہ فکر ہیں، 2 نقطہ ہائے نظر ہیں، کچھ کے نزدیک عبد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا اور کچھ کے نزدیک ہو سکتا ہے، جن کے نزدیک نہیں ہو سکتا ان کے اپنے دلائل، جن کے نزدیک ہو سکتا ہے ان کے اپنے دلائل، لیکن اعلیٰ حضرت وہ یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور نہ صرف فرماتے ہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، یعنی رضا تجھے کس بات کا خوف ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جدھر بھی جائے گا تیرے لیے امان ہوگی۔ اور وہ جو شعر فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، تو بندگی دیکھیں، غلامی دیکھیں، خدمت دیکھیں، ہم لوگ کیا غلامی کر سکتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے صحابہ کرام، ان سے زیادہ کون غلامی کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بندگی کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اصل میں وہ 2 واقعات ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ ان دونوں واقعات کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ وہ 2 واقعات لمبے ہیں، میں آپ کو بارہا آپ نے سنے ہوئے ہیں، صرف میں اعلیٰ حضرت کے اس اشارے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے سنا ہوا ہے بارہا کہ حضرت صدیق اکبر کو پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں تشریف فرمایا ہے، سر رکھا ہوا ہے، آرام فرما ہے، سانپ کاٹے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، محض اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، کہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اب جان جا رہی ہے، سامنے ڈسا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے نیند سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ظاہر تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن انہیں ضبط کی ہوئی تھی کہ حضور کی نیند نہ خراب ہو۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جان بچانا کتنا ضروری ہے دوستو، اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے حرام چیزیں انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، جان بچانا اتنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، خنزیر قطعی نجس ہے، اس کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ دے یا حکیم یہ کہہ دے یا ویسے یہ معلوم ہو کہ شراب کا گھونٹ پینے سے یا خنزیر کا گوشت تھوڑا سا کھانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، تو اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ وہ شراب کا گھونٹ بھی پئیں اور وہ خنزیر کا گوشت بھی کھائیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ اتنی اہم چیز ہے جان بچانا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان جو اتنی قیمتی چیز ہے جس کو بچانا اتنا ضروری ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پہ قربان کر دی، آپ کے آرام پہ قربان کر دی، آپ پر نہیں آپ کی نیند پر قربان کر دی۔ جان جیسی اہم چیز حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ غزوہ خیبر کے موقع پر غالباً آپ کی ران پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا،
آپ جانتے ہیں کہ عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ساری ہی نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن عصر کی خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور جو درمیانی نماز ہے اس کی خاص طور پہ بہت زیادہ حفاظت کرو۔ عصر کی نماز بہت اہم نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہیں، سو گئے، عصر کا وقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فکر کہ نماز ضائع ہونے لگی اور وہ بھی عصر کی نماز، لیکن حضور آرام فرما ہیں، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نماز بھی عصر کی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن حضور کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ بیٹھے رہے اسی طرح، سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت تو چلا گیا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ علی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اب دیکھیں، اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہ علی کسی اپنے کام کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو باری تعالیٰ یہ تیرا ہی کام کر رہا تھا، اس لیے اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ یہ عصر کی نماز ادا کر لے۔ یہ خیبر کے موقع کا واقعہ ہے، کتنے ہی لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ غروب ہوا، سورج دوبارہ پلٹ آیا، واپس اوپر آ گیا، عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حبیب مصطفیٰ۔ یہ دو واقعات ہیں، ان کی طرف اعلیٰ حضرت اصل میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری، پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو ان شعروں کا صحیح مفہوم سمجھ آ جائے اور آپ اس سے محظوظ ہو سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یعنی تجھ پر نہیں، تیری نیند پر۔ مولا واری کیا؟ نماز، وہ بھی عصر کی نماز۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ جو خطر کی ہے، یعنی سب سے اہم جو نماز ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین والصلاۃ الوسطیٰ کا خاص طور پر فرمایا ہے کہ یہ اہم نماز ہے، وہ اہم نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پہ وار دی۔ صدیق بلکہ جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ جاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ جاں اس پہ دے چکے۔ کس طرح آگے کچھ ہے ذہن میں؟ صدیق بلکہ جاں اس پہ دے چکے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو، ہاں تو نے پھیر دی ان کو نماز، ہاں تو نے پھیر دی ان کو جان ان کو نماز۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو یا رسول اللہ آپ نے ان کی، حضرت ابوبکر صدیق کی جان آپ نے لوٹا دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز آپ نے پھیر دی، یہ ٹھیک ہے بات، لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایک بشر اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے کہ ایک نے جان جیسی اہم چیز آپ کی نیند پر وار دی ہے اور دوسرے نے نماز وسطیٰ جیسی اہم چیز آپ کے آرام پر وار دی ہے، تو ان دونوں نے پھر یہ کیا ہمیں درس دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج اور کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام، حضرت پیرزادہ جی۔ تو یہ بندگی کے حوالے سے ہماری بندگی اور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی اور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی صحیح بندگی عطا فرمائے، صحیح ان کی غلامی عطا فرمائے، صحیح ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد۔